السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں ترکی کے ان پہاڑوں کی طرف جہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک ایسی کھوج جاری ہے جو اگر سچ ثابت ہو جائے تو یہ پوری 21ویں صدی کی سب سے بڑی مذہبی کھوج ہوگی۔ سوچئے، قرآن، بائبل اور تورات تینوں آسمانی کتابوں میں جس کا ذکر ہے وہی کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اگر واقعی میں مل جائے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ترکی کے ان پہاڑوں میں کھوج آخر چل کیا رہی ہے، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو انسانیت کی سوچ بدل جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بیسک بات سمجھ لیجئے، دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان سب میں پیغمبر کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھائے، اور کئی پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام تینوں مذہبوں میں کامن ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی پہلی نسل چلی، اسی طرح نوح علیہ السلام کے دور کے بعد جب بڑا طوفان آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی تو جو نئی نسل آگے چلی وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے چلی۔ اسلامی تفسیروں اور یہودی عیسائی روایتوں کے مطابق ان کے 3 مشہور بیٹے ہوئے: حام، جن کی اولاد سے افریقہ کی نسلیں پھیلی، سام، جن سے عرب اور مڈل ایسٹ کی نسلیں نکلی، یافس، جن سے یورپ اور ایشیا کی نسلیں چلی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حام کی اولاد کو بادشاہت ملی، سام کی اولاد میں نبوت آئی اور یافس کی اولاد کو تلوار دی گئی۔ اگر آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات سچ لگتی ہے۔ اب ذرا اس دور کی حالت پر نظر ڈالیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ دادا نیک لوگ تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کی شکل جیسی مورتیاں بنا لی۔ شروع میں کہا گیا یہ صرف یادگار ہے، پوجا کے لیے نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، علم کم ہوتا گیا، لوگ ان مورتیوں کو پوجنے لگے۔ یہ 5 بت مشہور ہوئے جن کا نام یہ کہا جاتا ہے: ود، سوا، یاغوس، یاؤک اور نصر، یعنی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی شروع ہو گئی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دی۔ اس وقت ان کی عمر قریب 40 سال تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اگر مان لوگے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن ان کی قوم نے صاف انکار کر دیا۔ سرداروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا: تو ہماری طرح کا انسان ہے، تیرے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی عہدہ ہے، تیرے ساتھ تو صرف غریب لوگ ہیں۔ کچھ نے دھمکی دی: اگر تو اپنی باتیں نہیں روکے گا تو ہم تجھے پتھروں سے مار دیں گے۔ دوستو سوچئے، قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 1000 سال میں سے 50 سال گزارے۔ زیادہ تر عالم کہتے ہیں کہ یہ ان کی دعوت کا وقت تھا، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، دن رات ہر طرح سے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ اور دور بھاگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا: اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کپڑے اوڑھ لیے اور گھمنڈ میں آ کر منہ موڑ لیا۔ اتنی لمبی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چند لوگ ایمان لائے۔ دوستو، اتنی لمبی دعوت کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی ایک نہ مانی بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑایا تو آخر کار انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی: اے میرے رب، اب ان کافروں کو زندہ مت چھوڑ،
اگر یہ بچ گئے تو اوروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی گمراہ ہوگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فیصلہ ہوا کہ اب ان کی قوم پر عذاب آئے گا۔ لیکن اس عذاب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا، لکڑی اور کیلوں سے ایک بڑی کشتی بناؤ۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے، سوکھی زمین، چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان، اور بیچوں بیچ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑا سا جہاز بنا رہے ہیں۔ لوگ دور دور سے آتے، ہنستے اور طعنے کستے، ارے نوح، یہ جہاز تو ریگستان میں چلائے گا کیا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی ان کی قوم کے لوگ جہاز دیکھتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے، آج تم لوگ ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن جلد ہی وقت آئے گا جب تم عذاب میں پھنسو گے اور ہم اللہ کی رحمت سے بچ جائیں گے۔ قرآن میں جہاز کے سائز کا ذکر نہیں ملتا، لیکن بائبل جینیسیس کے چیپٹر میں اس کا ماپ دیا گیا ہے، قریب 437 فیٹ لمبا، 72 فیٹ چوڑا اور 43 فیٹ اونچا، 3 منزلوں کا جہاز، سب سے نیچے جانور اور ان کا کھانا، بیچ میں انسانوں کا سامان اور اس میں رکھا ہوا اناج، اوپر انسانوں کے رہنے کی جگہ، یعنی آپ اسے سمجھ لیجئے ایک تیرتا ہوا شہر۔ اللہ کا حکم تھا کہ ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ جوڑا جہاز پر سوار کیا جائے۔ سوچئے اس دور میں یہ کتنا بڑا کام رہا ہوگا، کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے تمام جانوروں کو جہاز پر چڑھایا، بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گائے، پنچھی، جنگلی جانور، یہاں تک کہ چھوٹے جیو اور کیڑے مکوڑے تک، ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر والے اور کچھ گنے چنے ایمان لانے والے لوگ بھی جہاز پر سوار ہوئے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے بیٹے نے جہاز پر چڑھنے سے انکار کیا۔ قرآن میں نام نہیں آیا، لیکن تفسیروں میں ان کا نام یام یا کنعان بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ جہاز پر آ جا، کافروں کے ساتھ مت رہے۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر رحمت ہو، اور پھر لہروں نے ان کے بیٹے کو بھی ڈبو دیا۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، آسمان سے لگاتار بارش برسنی شروع ہو گئی، زمین سے پانی کے پھوارے پھوٹ پڑے۔ قرآن بتاتا ہے کہ لہریں پہاڑوں جیسی اونچی تھی۔ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں لگاتار بارش چلتی رہی۔ دنیا کی تمام بستیاں، کھیت، گھر، سب کچھ پانی میں ڈوب گئے۔ جو بھی جہاز پر سوار نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اب جہاز مہینوں تک پانی پر تیرتا رہا۔ قرآن اور بائبل دونوں بتاتے ہیں کہ یہ سفر لگ بھگ 5 یا 6 مہینے تک چلا تھا۔ سوچئے اس جہاز پر انسان اور جانور سب ساتھ ہے، کھانے پینے کی چیزیں کا انتظام ہے، صفائی، دیکھ بھال، یہ سب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ہی سنبھالا۔ ان کی محنت اور صبر نے سب کو زندہ رکھا۔ یہ طوفان اتنا بڑا تھا کہ اس نے انسانیت کا نقشہ بدل دیا۔ ہزاروں بستیاں اور ان کی آبادی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جن کو انہوں نے قریب 950 سال تک اپنی قوم میں رہتے ہوئے اللہ کا پیغام سنایا، وہ سب لہروں میں ڈوب کر ختم ہو رہے ہیں۔ آخرکار وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ دھیرے دھیرے پانی اترنے لگا، جہاز ٹھہر گیا جودی پہاڑ پر۔ دوستو، طوفان تھمنے کے بعد جہاز آخرکار آ کر ٹھہرا جودی پہاڑ پر۔ قرآن کی سورہ ہود اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ آج بھی یہ پہاڑ ترکی کے شنارک پرانت میں موجود ہے، عراق اور سیریا کی بارڈر کے پاس۔
لوکل لوگ اسے سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی والا پہاڑ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سے ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جودی پہاڑ، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ جہاز ارارات کے پہاڑوں پر ٹھہرا گیا۔ تو آخر صحیح جگہ کون سی ہے؟ قرآن صاف ذکر کرتا ہے کہ جہاز جودی پہاڑ پر رکا۔ بائبل کہتی ہے جہاز ارارات کے پہاڑوں پر ٹھہرا۔ اس دور میں ارارات کسی ایک پہاڑ کا نام نہیں تھا بلکہ پورا علاقہ یعنی اراراتو کنگڈم کہلاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جودی پہاڑ بھی اسی علاقے کا حصہ ہے۔ ارارات ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جس کی اونچائی 5000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ترکی، آرمینیا اور ایران کی سیماؤں کے پاس آتا ہے۔ عیسائی اور یہودی پرمپرا میں ارارات کو اصلی جگہ مانا جاتا ہے۔ آرمینیائی عیسائیوں کی تو دھارمک پہچان ہی ارارات سے جڑی ہے۔ ان کے جھنڈے اور سانسکرتک پرتیکوں میں بھی ارارات پہاڑ دکھتا ہے۔ تو اصل فرق کیا ہے؟ اصل میں بائبل کے دور میں ارارات کسی ایک پہاڑ کا نام نہیں تھا۔ یہ پورا علاقہ اراراتو یا اراراتو کنگڈم کے نام سے مشہور تھا۔ یعنی جب بائبل کہتی ہے کہ جہاز ارارات کے پہاڑوں پر ٹھہرا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں موجود کوئی پہاڑ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جودی پہاڑ بھی ارارات علاقے کے اندر آتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن اور بائبل آپس میں ٹکرا نہیں رہے بلکہ دونوں شاید ایک ہی علاقے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اتہاس میں دونوں پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ شروعاتی عیسائی روایتوں میں جودی پہاڑ کا نام آتا ہے۔ یہودی تالمود میں بھی جہاز کارڈونین پہاڑوں پر ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ اسلامی دور میں تو جودی پہاڑ پر مسجد نوح تک بنائی گئی تھی۔ کچھ اتہاسکار بتاتے ہیں کہ بعد میں بھوکمپ میں وہ مسجد شہید ہو گئی۔ دوسری طرف آرمینیائی عیسائی ارارات پہاڑ کو اپنی دھارمک وراثت مانتے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں کئی یورپین کھوجی ریسرچرز ارارات پہاڑ پر گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں برف کے اندر جہاز جیسی آکروتی دکھی۔ یہاں تک کہ ارارات اینومیلی نام سے سیٹلائٹ تصویریں بھی سامنے آئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تک ارارات سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ وہی دوسری طرف جودی پہاڑ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں کہ جہاز یہی رکا تھا۔ زیادہ تر آدھونک اتہاسکار بھی مانتے ہیں کہ جودی اور ارارات دونوں ایک ہی پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے، بس وقت کے ساتھ ساتھ الگ الگ نام مشہور ہو گئے۔ اسی لیے جب قرآن جودی پہاڑ کا نام لیتا ہے اور بائبل ارارات کا، تو ممکن ہے دونوں ہی اصل میں ایک ہے اور ایک ہی علاقے کی طرف اشارہ کر رہے ہو۔ دوستو، چاہے جہاز جودی پر ٹھہرا ہو یا ارارات پر، پیغام دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بت پرستی اور ظلم میں ڈوب جاتا ہے تو عذاب آتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، صبر کرتا ہے اور سیدھا راستہ پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ دوستو، اب سوال اٹھتا ہے کہ آج کی دنیا میں اس کشتی کی تلاش کہاں تک آ پہنچی ہے؟ کیا واقعی ترکی کی دھرتی پر وہ جہاز موجود ہے یا یہ صرف لوکل لوگوں کی مانیتا اور کہانیاں ہے؟ سال 1959 میں ترکی ایئر فورس کے کیپٹن الہان ڈروپینار ایک ناٹو مشن پر ہوائی سروے کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک عجیب سی چیز پر پڑی۔ اوپر سے دیکھنے میں یہ جگہ بالکل ایک وشال جہاز کی طرح لگتی تھی جو زمین میں دھسا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی قریب 150 میٹر، چوڑائی 50 میٹر تھی، لگ بھگ وہی سائز جو بائبل میں جہاز کا بتایا گیا ہے۔ بعد میں اس جگہ کو نام دیا گیا ڈروپینار فارمیشن۔ 1960 میں ترکی اور امریکی ویگیانکوں نے یہاں کھدائی کی، لیکن انہیں صرف مٹی اور پتھر ملے۔ انہوں نے نتیجہ نکالا یہ کوئی جہاز نہیں بلکہ بس ایک قدرتی چٹان ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ 1970 اور 80 کے دشک میں امریکی کھوجی ران ویٹ نے دعویٰ کیا
کہ وہی اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ انہوں نے اسکیننگ کر کے کہا کہ یہاں جہاز جیسی بناوٹ ہے، 3 ڈیکس اور کمرے۔ انہوں نے پاس میں بڑے بڑے پتھر بھی دکھائے جن میں گول چھید بنے ہوئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ لنگر پتھر ہے جنہیں کشتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ 1987 میں ترکی سرکار نے اس جگہ کو نوحز ارک نیشنل پارک گھوشت کیا اور یہاں وزیٹر سینٹر بھی بنا دیا گیا۔ سائنس یہی نہیں رکی۔ 2019 اور 21 میں نوح ارک سکینس نام کی ایک ٹیم نے یہاں گراؤنڈ پینیٹریٹنگ رڈار یعنی GPR سے سکین کیا۔ یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر 10-20 میٹر گہرائی تک کی تصویر دکھاتی ہے۔ نتیجے چونکانے والے تھے۔ زمین کے اندر سیدھی دیوار جیسی لائنیں ملی، 3 منزلوں کا پیٹرن نظر آیا، بیچ میں ایک لمبا راستہ دکھا، بالکل جہاز کی بناوٹ جیسا، یعنی ٹھیک وہی ڈسکرپشن جو بائبل میں جہاز کے لیے لکھا گیا ہے۔ ریسرچ ٹیم نے یہاں سے قریب 30 سیمپل اٹھائے اور انہیں استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی بھیجا۔ ریزلٹس نے سب کو چونکا دیا، حیران کر دیا۔ مٹی میں پوٹیشیم کی ماترا 40% زیادہ تھی۔ یہ تب ہوتا ہے جب لکڑی سڑ کر مٹی میں مل جاتی ہے۔ ان میں سمندری جیووں کے فاسل ملے، جبکہ یہ جگہ سمندر سے ہزاروں فیٹ اوپر ہے۔ کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ سیمپل 3500 سے 5000 سال پرانے ہیں، یعنی وہی دور جب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا جاتا ہے۔ اب بھی بحث جاری ہے۔ کچھ ویگیانک کہتے ہیں ہاں یہ ثبوت بہت اسٹرانگ ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں یہ بس قدرتی چٹانیں ہیں، لکڑی کا ٹھوس حصہ کہیں نہیں ملا۔ اصل میں اگر جہاز لکڑی کا تھا اور ہزاروں سالوں سے وہی پڑا ہے تو اس کا مٹی میں بدل جانا نیچرل ہے، یعنی پورے لکڑی کے ٹکڑے ملنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ آج بھی ڈروپینار سائٹ پر ریسرچ چل رہی ہے۔ ہر سال نئی ٹیمیں وہاں جاتی ہے، سکین کرتی ہے۔ لوکل گائیڈز اسے نوح کی کشتی کہہ کر ٹورسٹ کو دکھاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اکثر اپڈیٹ آتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آنے والے سالوں میں یہاں بڑی کھدائی ہوئی اور ٹھوس ثبوت نکلے تو شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی کھوج ثابت ہوگی۔ سوچئے، وہ جہاز جس نے پوری انسانیت کو بچایا اور جس کا ذکر تینوں آسمانی مذہبوں میں ہے، اگر وہ سچ مچ سامنے آ جائے تو یہ صرف ایک جہاز نہیں ہوگا بلکہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت بن جائے گا، کیونکہ پیغام صاف ہے۔ جب انسان گمراہی، بت پرستی اور ظلم میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور جب انسان صبر اور ایمان سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ترکی کا یہ ڈروپینار سائٹ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی اصلی کشتی ہے یا پھر صرف قدرت کا ایک عجوبہ ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دینا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور سے دبا دیں تاکہ ایسی ہی نالجیبل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔